بولو۔ روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ انگلینڈ کے اینتھونی برجس 1917 میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 40 سال کے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں دماغ میں رسولی ہے جو 1 سال کے اندر اندر ان کی جان لے لے گی۔ اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور اپنی جلد بیوہ ہونے والی بیوی لین کو وصیت کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ برجس ماضی میں کبھی بھی پیشہ ور ناول نگار نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھا کہ اس میں مصنف بننے کا ہنر ہے، لہذا کم سے کم کاپی رائٹس اپنی بیوی کو چھوڑنے کے قابل ہونے کے لیے اس نے ٹائپ رائٹر میں ایک کاغذ ڈالا اور اپنا پہلا ناول لکھنا شروع کیا۔ یہ بھی اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ شائع بھی ہو سکے گا، لیکن وہ کچھ اور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جنوری 1960 تھا، اس نے کہا، اور تشخیص کے مطابق میرے پاس ایک موسم سرما، ایک بہار اور ایک موسم گرما تھا۔ اس سال جب پتے گرنے لگتے تو میں بھی مر جاتا۔ اسی رفتار اور جلد بازی کے ساتھ برجس نے سال ختم ہونے سے پہلے 5 ناول لکھنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ای ایم فاسٹر تقریباً اپنی پوری زندگی میں صرف اتنا بھی نہیں لکھ سکا۔ جی ڈی سولینگر امریکہ کا سب سے زیادہ بڑے مصنفین میں سے ایک ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی میں اس کا نصف بھی نہیں لکھ سکے، تاہم برجس کی موت واقع نہیں ہوئی اور اس کا کینسر مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ ایک مصنف کی حیثیت سے اپنی طویل اور مکمل زندگی میں اس نے 70 سے زیادہ اہم ترین کام کیے، جن میں سب سے مشہور ایک کلاک ورک اورنج ہے۔ وہ شاید ان ناولوں میں سے ایک بھی نہیں لکھ پاتا اگر کینسر نے اسے موت کی سزا نہ دی ہوتی۔ ہم میں سے اکثر اینتھونی برجس کی طرح ہیں۔ ہم اپنے اندر ہنگامی صورتحال کے ابھرنے کے انتظار میں ایک عظیم ٹیلنٹ کو چھپائے پھرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ اگر اینتھونی برجس کی جگہ ہوتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ آپ 1 سال کے اندر اندر مر جائیں گے تو آپ کیا کرتے؟ آپ اپنا 1 سال کس طرح سے گزارتے؟ آپ پریشان ہوتے یا پھر حیرت انگیز کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے؟ ہم سب میں خدا نے ایک ہمارے اندر ایک دیو پیدا کر رکھا ہے جس سے ہم ہر کام لے سکتے ہیں۔ صرف ہمت، ثابت قدمی، ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب کے سب اینتھونی برجس کی طرح ہیں۔ خدا حافظ۔